बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इंसान की ज़िंदगी में अक्सर ऐसा वक्त आता है जब हर रास्ता हर तरफ बंद नज़र आते हैं। आप मेहनत करते हैं, दुआएं करते हैं, सहते हैं, मगर फिर भी हालात बेहतर होने की बजाय मज़ीद बिगड़ने लगते हैं। तब इंसान सोचता है कि आखिर में कहाँ गलत हूँ, क्यों हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, क्यों सुकून दिल से रूठ गया है, क्यों आंखों से नींद छीन गई है और क्यों हर वो चीज़ जो हम ठीक करना चाहते हैं मज़ीद बिगड़ने लगती है। मैं भी ऐसे ही एक दौर से गुजरी, एक ऐसा दौर जहां मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी का बोझ अपने कंधों पर महसूस किया। यूं लगता था जैसे मेरा जिस्म चल रहा है मगर रूह कहीं पीछे रह गई है। मैं दूसरों के सामने मुस्कुरा देती थी मगर अंदर एक ऐसा गम था जिसका वजन कोई भी नहीं जानता था। फिर उस अंधेरे के बीच मेरे हाथ एक ऐसी डोर लगी जिसने मुझे दोबारा जिंदा कर दिया। एक ऐसा लफ्ज, एक ऐसा जिक्र, एक ऐसा नूर जिसने मुझे टूटने से बचाया, जिसने मुझे गिरने से उठाया, जिसने मुझे वो सुकून दिया जो पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं मिला था। और वो था इस्तग़फ़ार। मैंने इस्तग़फ़ार सिर्फ ज़ुबान से नहीं पढ़ा था, मैंने उसे दिल से पुकारा था, मैंने उसे आंसुओं में बहाया था, मैंने उसे सजदों में महसूस किया था और मैंने उसे अपनी ज़िंदगी के हर दर्द, हर बोझ, हर तकलीफ़ के साथ जोड़ दिया था। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि मेरी पूरी दुनिया बदलने लगी, आहिस्ता आहिस्ता, बग़ैर शोर के, बग़ैर ऐलान के, मगर इतने वाज़े तरीके से कि दिल हैरान रह गया। ये मेरी कहानी, ये मेरा सफ़र, ये मेरा मौजज़ा, मेरी तड़प, मेरा गिरना, मेरा बिखरना, मेरा जुड़ना, सब कुछ आपके सामने है। शायद आप में से कोई एक वहीं खड़ा हो जहां मैं कभी खड़ी थी। शायद कोई एक वही दर्द सह रहा हो, दर्द को मैंने झेला, और शायद कोई एक वो नूर ढूंढ रहा हो जिसने मुझे बचाया। अगर आप भी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल दौर में हैं, अगर आप टूट रहे हैं, अगर आपके अंदर चीखें बंद हैं, तो यकीन करें ये मौजज़ा आपके लिए है। मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल दौर उस दिन शुरू हुआ जब मैंने सोचा था कि बस अब हालात ठीक होने वाले हैं। मैंने अपने घर की बेहतरी के लिए, अपने ख़ानदान की खुशी के लिए, अपनी ज़िंदगी की आसानी के लिए इस्तग़फ़ार रोज़ाना शुरू किया था। शुरू में सब ठीक था, दिल हल्का महसूस होता था, सांसें आसान लगती थीं और यूं लगता था जैसे अल्लाह ताला मेरे करीब है। फिर अचानक हालात बदलने लगे। जैसे जैसे मैंने इस्तग़फ़ार की तादाद बढ़ाई, वैसे वैसे मसाइल भी बढ़ते चले गए। सिर्फ 10 दिन में 8,000 इस्तग़फ़ार कर लिया। और ठीक उधर से मेरी ज़िंदगी में ऐसी मुश्किलात ने कदम रखा कि मैं खुद हैरान थी। मेरा दिल घबराहट से भर गया। घर के अंदर झगड़े, बाहर से परेशानियां, रिस्क में तंगी और दिल में एक ऐसा खौफ जैसे कोई अंधेरी रात छा गई हो। मैं सोचती थी, ए अल्लाह, मैं तो तेरा जिक्र कर रही हूँ, फिर मुश्किलात क्यों बढ़ रही हैं? ये सब क्या हो रहा है? लेकिन मैंने इस्तग़फ़ार नहीं छोड़ा। मैंने खुद से कहा शायद ये सब मेरे लिए एक आजमाइश है। फिर मैंने एक नया चैलेंज शुरू किया। मैंने रोज़ाना 10,000 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू किया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरा दिल टूट गया। मेरे घर में ऐसे हालात हो गए कि मैं पूरी रात जागती रही। आंखों से नींद गायब हो गई, दिल बेचैन हो गया, सांसें भारी होने लगीं और दिमाग में बस एक ही सवाल, आखिर कब तक? कब तक है अल्लाह? मैंने एक लम्हे के लिए सोचा इस्तग़फ़ार छोड़ दूं, मगर दिल ने कहा नहीं, यही तो वो दरवाज़ा है जिससे अल्लाह ताला की मदद आती है। उस दिन के बाद मैंने तहज्जुद का भी अपना मामूल बना लिया। मैंने रोते हुए सिजदे में गिरी और अल्लाह ताला से एक ही दुआ करती रही, ए अल्लाह, मेरे दिल का बोझ हटा दे। वक्त गुजरता गया, मसाइल बदस्तूर मौजूद थे। कुछ का हल मिला, कुछ बढ़ते गए, मगर मैंने इस्तग़फ़ार नहीं छोड़ा। एक दिन ऐसा आया कि मैं जैसे थक गई। मेरा दिल बिल्कुल हार गया था। मैं खामोश बैठी सोच रही थी कि आखिर मेरा कसूर क्या है।
پھر اچانک وہ لمحہ آیا، وہ لمحہ جس نے میری زندگی بدل دی۔ میں اپنے گھر کے ایک کونے میں بیٹھی استغفار پڑھ رہی تھی۔ دل رو رہا تھا اور الفاظ لرز رہے تھے۔ میں نے بس اتنا کہا، اے اللہ میں بے بس ہوں، میں تھک گئی ہوں، مجھے چن لے، مجھے نکال دے، مجھے راستہ دکھا دے۔ اور اس لمحے ایک ایسا سکون میں نے پہلی کبھی نہیں محسوس کیا تھا۔ دل جیسے ہلکا ہو گیا ہو، سانسیں آسان ہو گئی ہوں اور اندر سے ایک آواز آئی ہو، پریشان نہ ہو، تم اکیلی نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ دن، وہ لمحہ میری زندگی کی سب سے بڑی تبدیلی تھی۔ اس دن کے بعد میرے حالات آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگے، گھر کے جھگڑے ختم ہونے لگے، دل کا بوجھ کم ہونے لگا، رزق میں برکت اور سب سے بڑا معجزہ سکون واپس آنے لگا۔ آج مہینوں بعد جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو سمجھ آتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بدترین حالات سے گزار کر بہترین مقام تک لا رہا تھا۔ استغفار نے وہ راستہ دکھایا جو میں کبھی خود سے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ قرآن کہتا ہے استغفار دروازہ کھولتا ہے۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، استغفار کرو، تمہارا رب تمہیں بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے بارشیں برسائے گا، تمہیں مال دے گا، اولاد دے گا، باغات دے گا، نہریں دے گا۔ یعنی استغفار سے آپ کو رزق، اولاد، سکون، آسانیاں، ترقی اور خوشحالی نصیب ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ دیتا ہے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ ہم فزکس اور سائنس کے حل ڈھونڈتے رہتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذکر کرو، راستہ خود بخود بنے گا۔ استغفار دل کا بوجھ اتارتا ہے۔ جب آپ کا دل گھبرا رہا ہو تو جان لیں یہ روح کا بھاری پن ہے، اور دل کا بوجھ صرف دو چیزیں ہٹاتی ہیں، تہجد اور استغفار۔ استغفار مشکلات بڑھانے سے پہلے ان کا بوجھ ہلکا کرتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میں نے استغفار شروع کیا تو حالات بگڑ گئے۔ اصل میں یہ بگاڑ نہیں ہوتا، یہ صفائی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ زندگی سے فاسد چیزیں نکالتا ہے تاکہ برکت آ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دل پر گناہ کے بعد ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے اور استغفار اسے مٹا دیتا ہے۔ اس لیے جو لوگ مسلسل بے سکون ہوتے ہیں وہ دراصل دل کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے جس گھر میں استغفار کیا جائے رحمت اترتی ہے، یعنی گھر کے اندر سکون حقیقی معنوں میں استغفار کا نتیجہ ہے۔ آپ کا فائل منظور ہو جائے، آپ کا قرض ختم ہو جائے، کوئی اچانک مدد کر دی یا کوئی مشکل اچانک آسان ہو جائے، یہ سارا استغفار کا اثر ہے۔ جب آپ استغفر اللہ کہتے ہیں اصل میں آپ کہہ رہے ہوتے ہیں اے اللہ میں واپس آ گئی ہوں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اپنے بندے سے 70 ماہ سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی اس ذکر کی طرف بلایا ہے۔ شاید آپ کے دل میں بھی کوئی بوجھ ہے، کوئی درد ہے، کوئی خوف ہے، کوئی خواہش ہے، کوئی دعا جو رکی ہوئی ہے۔ یقین کریں اگر آپ استغفار کو پکڑ لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نکال دے گا۔ میں کسی کتاب کی بات نہیں کر رہی، میں اپنی زندگی کی سچائی بتا رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا ہے اور اگر وہ مجھے بچا سکتا ہے تو آپ کو بھی بچا سکتا ہے۔ آج سے اس لمحے سے ایک فیصلہ کریں کہ آپ روزانہ 1000 مرتبہ استغفار کریں گے۔ تہجد کے بعد 100 بار، دوپہر میں 300 بار، شام میں 300 بار، رات میں 300 بار، اور پھر دیکھیں کیسے دروازے کھلتے ہیں، کیسے دل ہلکا ہوتا ہے، کیسے سکون اترتا ہے، کیسے زندگی بدلتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سے یہ دعا ہے کہ جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اس کے دل کا بوجھ ہٹا دے، اس کی مشکلیں آسان کر دے، اس کی ٹوٹی امیدیں جوڑ دے، اس کے گھر میں سکون، رحمت اور برکت اتار دے، اور اسے وہ عطا کر دے جو وہ دل سے مانگ رہا ہے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں حکمت ہے، ہمیں بس نظر آئے یا نہ آئے، ہم سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ قرآن کہتا ہے عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو مگر وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو ٹوٹی ہوئی حالت میں نہیں چھوڑتا، وہ آپ کو گہرے اندھیروں سے نکال کر ایک بہتر روشنی تک لے جاتا ہے۔ جب حالات خراب ہوتے ہیں، جب لوگ بدل جاتے ہیں،
جب دل ٹوٹتا ہے، جب راستے بند ہو جاتے ہیں، اصل میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہوتا ہے مجھے پکڑ لو، میں تمہارے لیے بہتر راستہ بنا رہا ہوں، اور اس بہتر راستے کی چابی استغفار ہے۔ بہت سے لوگ استغفار کو معمولی سمجھتے ہیں، مگر یہ کچھ الفاظ نہیں، یہ ایک دعا ہے، یہ ایک اعتراف ہے، یہ ایک واپسی ہے، یہ ایک دروازہ ہے، یہ ایک کلید ہے، یہ ایک نور ہے۔ جب آپ استغفر اللہ کہتے ہیں تو حقیقت میں دل میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اے اللہ، میں تھک گئی ہوں، میں غلطیوں والی ہوں، میری طاقت کم ہے، میرا دل بھاری ہے، مجھے گلے لگا لے۔ اور اللہ تعالیٰ کبھی انکار نہیں کرتا۔ حدیث میں ہے کہ جو استغفار میں لگا رہتا ہے اللہ اسے ہر تنگی سے نکال دیتا ہے اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ حدیث میں لگا رہتا ہے کہا گیا ہے، یعنی کنٹینیوٹی ہے اصل راز۔ روزانہ 1000 2000 ذکر لفظی نہیں، دل کی کنسنٹنسی معجزے لاتی ہے، اور ایک دن میں 10,000 پڑھ کر اگلے دن چھوڑ دینا یہ میریکل نہیں لاتا، مگر روز تھوڑا تھوڑا، چاہے 200 ہو، 300 ہو، 500 ہو، لیکن مسلسل ہو، وہ زندگی بدل دیتی ہے۔ کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے کہ استغفار شروع کیا تو حالات کیوں خراب ہوئے، جھگڑے کیوں ہیں، پریشانیاں کیوں آئیں، دل اور کیوں ٹوٹا۔ اس میں بھی حکمت ہے۔ جیسے گھر صاف کرنے سے پہلے بکھرتا ہے، ویسے روح کو روشن کرنے سے پہلے دل ہلتا ہے۔ اگر آپ اللہ سے غلط لوگ، غلط رشتے، غلط قدم، غلط معاشرتی دباؤ ہٹاتا ہے تو پھر نور بھی رکھتا ہے۔ اگر کہ آپ کی زندگی ریپیئر کی پروسیس میں ہوتی ہے، آپ جو بھی دعا کرتے ہیں اللہ کبھی اسے ضائع نہیں کرتا۔ یا تو وہ قبول ہوتی ہے، یا بہتر میں بدل جاتی ہے، یا بدلے میں کوئی بلا ٹل جاتی ہے، یا آخرت کے لیے محفوظ کر دی جاتی ہے، یا آپ کے دل میں ایمان بڑھا دیا جاتا ہے۔ کوئی دعا بیکار نہیں جاتی، کبھی نہیں۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے۔